ماں بننا دنیا کا سب سے خوشگوار احساس ہے۔ ویسے کوئی اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، لیکن ماں بننے کے بعد ساری رات جاگنا پڑے گا تو ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ سوچتی ہوں کہ اللہ نے یوں ہی تو جنت ماں کے قدموں میں نہیں رکھی۔ زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا۔ اے اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی والی اور نیک سیرت فرما بردار اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بی بی آمنہ علیہ السلام کی جھولی بھرنے والے رب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھرتے، آمین۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رونق اسی کمرے میں ہوتی ہے جس کمرے میں امی ہوتی ہیں۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بے اولاد جوڑوں کو تانا نہ دیا کرے۔ کسی مرد یا عورت کے اختیار میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی جھولی بھرنے والے رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دیں، آمین۔ اے اللہ، نہ صرف آپ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں بلکہ نیک فرما بردار اولاد، خوبصورت و خوبصیرت، با اخلاق، غیرت مند، لائق، دیندار، محنتی اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے۔ یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد کی دولت سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک لب کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، جو کچھ بھی ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بھی بہتری تھی، بے شک۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں
اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تربیت اور پالنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے تو یہ بھی جان کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بے شک